الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ایک ایسی 3 آیتوں کے بارے میں بتاؤں گا، یہ اگر کوئی عامل ہے تو وہ اس کا ضرور جو ہے اس کا چلہ کرنا چاہیے اسے، اور لازمی ہے کہ وہ یہ اس کا جو ہے زکوٰۃ اس کی ضرور نکالے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جو اس کا عامل ہے اس پر جو ہے نہ کوئی جادوگر حاوی ہو سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے جنات حمزات یا خبیث جنات جو بھی ہیں وہ اس شخص پر حاوی نہیں ہو سکتے جو بندہ جو ہے اس کا وظیفہ کر لیتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہو اس کے لیے اجازت لازمی ہے، کیونکہ جب آپ اجازت لیں گے تو صحیح معنی میں وہ آپ کا جو ہے وہ اس بزرگ کا فیض جو ہے وہ جاری ہوگا، اس کے سبب سے جو ہے اس آیت مبارکہ سے آپ کے کام ہوں گے۔ بصورت دیگر جو ہے آپ کے لیے آزمائش ہوگی، کیونکہ یہ آیت مبارکہ جلالی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو 3 آیتیں ہیں سورہ طارق کی آخری 3 آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص کیل پر دم کر دیتا ہے اور وہ کیلیں گھر کے کونوں میں لگا دیں تو گھر کے اندر جو موجود جنات ہیں یا خبیث جنات ہیں، حمزات ہے یا کسی جادوگر کا عمل ہے، وہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر یہ آپ لگا دیں وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اگر وہ نہ نکلے تو اس کے اندر جو ہے وہ جل جاتے ہیں۔ یہ اتنی جو ہے وہ پاورفل آیت مبارکہ ہے۔ اور جب اگر کسی کے گھر میں جنات ہوں یا جادو کا اثر ہو یا جو ہے حمزاد ہو، بہت سارا علاج کروانے کے باوجود جو ہے اسے سکون نہ مل رہا ہو اس گھر سے، اس کے لیے پھر جو ہے یہ کیلوں کا عمل میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے آپ نے، اور وہ بھی کسی سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ 3 دن میں 66,000 دفعہ پڑھنی ہے، روزانہ 22,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 3 دن تک۔ اس کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ نے زکوٰۃ اس کی ادا کر لی، اس کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے ہرمل، لونگ، کالی مرچ اور لہسن کا پانی، یہ لے کے اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوبان اس پہ مکس کرنا ہے۔ لوبان مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر 1000 مرتبہ یہ تینوں آیتیں پڑھنی ہیں۔ تینوں آیتیں 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے 7 حصے کرنے ہیں آپ نے۔ 7 حصے کرنے کے بعد جو ہے پھر روزانہ ایک حصہ جو ہے آپ نے گھر میں دھونی دینی ہے۔ 6 دن مکمل ہو گئے، 7ویں دن جو ہے نا آپ نے جو ہے کیلیں پڑھنی ہے، اور پھر جو ہے ایک پانی لے لینا ہے، پانی کے اندر نمک ڈالنا ہے، اس کو چولہے پہ رکھ کے ابال لینا ہے کہ نمک اس کے اندر حل ہو جائے۔ ابال کے جب آپ رکھ دیں گے تو اس کے اوپر 300 مرتبہ آپ نے یہی آیتیں پڑھنی ہیں اس پانی پہ۔ پھر آپ نے کیلیں لینی ہیں، کیلوں کی جو پیمائش ہوگی وہ ہوگی 1 انچ ہو یا 3 انچ ہو یا 5 یا 7 انچ ہو، وہ کیلیں جتنی بھی ہوں گی ان کی پیمائش جو ہے طاق عدد میں ہوگی۔ تو وہ کیلیں آپ نے لے لینی ہیں۔ کیلیں لینے کے بعد جو ہے اس کیلوں کو آپ نے گرم کرنا ہے، گرم کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا اسی میں جو ہے پانی میں کرنا، پھر ہر کیل کے اوپر 25 مرتبہ جو ہے آپ نے یہی وہ پڑھنی ہے، یہی 3 آیتیں 25 مرتبہ اس پر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ پانی جو دم کیا ہوا ہے وہ آپ نے گھر کے چاروں طرف جو ہے اس کو چھڑکنا ہے، ایسے چھڑکنا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر لیں اور بائیں طرف سے جو ہے اس کو پانی لے آئیں، ایسے طریقے سے جیسے کسی چیز کو آپ نکال رہے ہوں۔ جب یہ چھڑکنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے کونوں میں جو ہے کیل لگانی ہے، کیل بھی اسی طریقے سے لگانی ہے کہ ابتدا یہاں سے کرنی ہے اور اختتام یہاں سے، کہ ایسے جیسے آپ کسی چیز کو نکال رہے ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں جو آخری کیل ہوگی نا وہ کیل آپ نے دروازے میں لگانی ہے، لیکن وہ 1 دن کے بعد لگانی ہے، آپ نے وہ 1 دن کے بعد لگانی ہے کہ اگر کوئی چیز گھر میں رہ گئی ہو تو وہ نکل جائے۔ اگر کوئی چیز نہیں نکلتی آپ نے دروازے میں لگا دی تو وہ جو ہے اندر جل جائے گی، تو اسی لیے اس کو 1 دن چھوڑ دیں وہ نکل جائے، اس کے بعد آپ یہ کیل لگا دیں۔ پھر کوئی کتنا ہی مضبوط کوئی شخص کیوں نہ ہو، وہ جتنا زور لگا لے تو وہ جو ہے
آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کا جادو جنات یہ خبیث حمزاد وغیرہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ بھی یہ ہوں گے اور جب وہ کسی گھر چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کے گھر میں ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گے جب یہ کیلیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ جو خبیث جن وغیرہ جو ہوں گے وہ باہر رہ جائے گا، وہ بندہ آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ تو یہ زبردست عمل ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت ضرور لیں، اجازت لینے کے بعد جو ہے پھر اس کو جو ہے آپ نے استعمال کرنا۔ ہاں اگر یہ تمام چیزیں آپ لوگ کو چاہیے تو ہم بھی پڑھ کر آپ کو بھیج سکتے ہیں، اور ہدیہ اگر کوئی ہو تو اس ہدیہ ہمارا ہے، اس ہدیے کے مطابق جو ہے ہم اس کو جو ہے بنا کر اس کے طرف روانہ کر سکتے ہیں بائی ڈاک۔ کہیں سے بھی اگر آپ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ تک وہ ڈاک پہنچ جائے گی تمام چیزوں کے ساتھ۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔